الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ ایک سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دیہات سے ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے صحابی ما اعددت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں میرے پاس، نہ بہت زیادہ روزے ہیں میرے پاس، اور نہ ہی بہت زیادہ میں نے اللہ کے رستے میں صدقات و خیرات کیے ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے، لاکنی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں تم محبت کرتے ہو۔ اگر دنیا میں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہو تو تمہارا حشر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بروز قیامت ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر فرمایا جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرتا ہے، پھر فرمایا جو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، پھر فرمایا جو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہے، فرمایا کل وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہی نہیں ہوگا، جس درجے میں اللہ رب العزت مجھے جگہ عطا فرمائیں گے اس درجے میں وہ میرا غلام بھی میرے ساتھ جنت کے اندر جنت کی بہاروں کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ مجھ کو میرے جو آل و عیال ہیں، میرا جو مال و منال ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایک خوف ہر وقت میرے اوپر طاری رہتا ہے۔ اب دنیا میں تو یہ معاملہ ہے، جب آپ کی یاد آتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جو بے چین دل ہے وہ مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ کے نبی نے بھی اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، تو آپ کا مقام اتنا رفع والا، کہاں آپ ہوں گے اور کہاں ہم ہوں گے کہ آپ کے مقام تک تو پہنچنے کی اور دم مارنے کی ہم میں مجال ہی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، کل بروز قیامت جنت میں آپ تک ہم کس طرح پہنچ سکیں گے؟ ادھر فرش کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 حضرت جبریل امین کو دے کے نازل فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ اپنے غلاموں کو مجدہ جاں فضا سنا دیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ حضور نے اس وقت اس صحابی کو یاد فرمایا اور ان کو جب یہ آیات مقدسہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں پڑھ کر سنائیں تو وہ صحابی خوشی سے نڈال ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک انداز تھا، اور صحابیات کا انداز کیا تھا کہ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک صحابیاں ہیں، ان کے بھائی بھی اس غزوہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے باپ بھی اس غزوہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے شوہر بھی اس غزوہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بیٹے بھی شہادت سے اللہ رب العزت ان کو سرفراز فرما دیتا ہے، وہ باغی جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا تمہارا بھائی، کسی نے کہا تمہارا شوہر، کسی نے کہا تمہارا باپ، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گئے، تو وہ صرف ایک ہی سوال کرتی، یہ تو بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ کل
کل مصیبت بعد ذالک جلل۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا اے صحابیہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی بخیر و عافیت ہیں۔ جب اس صحابیہ نے یہ الفاظ سنے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ و دعا کی زیارت کی تو کہنے لگی جب حضور خیر و خیریت سے ہیں تو اس کے بعد ساری کی ساری دنیا کی مصیبتیں ان کی میری نگاہ میں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے عائشہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرضی لے کے حاضر ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا عرضی؟ کہا اللہ کے نبی کی جو قبر اطہر ہے اس سے ذرا آپ پردے کو ہٹا دیں، میں اللہ کے نبی کی قبر اطہر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ وہ جو کپڑا مبارک ہے اس کو ہٹاتی ہیں، جو ہی ہٹاتی ہیں محبت کی وجہ سے وارفتگی کی وجہ سے اس صحابیہ نے ایک چیخ ماری اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں مبارک سن ہو گیا تو پاس بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ جس شخصیت سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو آپ پکاریں، اللہ رب العزت آپ کے پاؤں کو ٹھیک فرما دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا محمدہ، جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں حضور کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے حضرت ابن عمر کا سن پاؤں فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زید بن دسنہ کا جب آخری وقت آ جاتا ہے آل مکہ ان کو حرم سے نکال کر باہر لے جاتے ہیں تاکہ ان کو شہید کر دیا جائے، تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت زید بن دسنہ کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں اے زید یہ تو بتاؤ اگر تمہاری جگہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے اپنے آل و عیال کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تو حضرت زید بن دسنہ نے ابو سفیان کو کیا خوبصورت جواب دیا، کہا ابو سفیان تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو، رب کعبہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آل خانہ کے ساتھ اپنے گھر میں ہوں اور ان کے پاؤں مبارک کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے آل و عیال کے ساتھ خوش و خرم اپنے گھر میں رہوں۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھنے جتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، خود اندازہ لگائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول اٹھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔